بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض سادسہ۔ کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کسر کے جو حساب ہیں اس کو مشق کر لو گے اور اسے جان لو گے کہ کیسے کیا ہوتا ہے، ورنہ بعد میں جب چیزیں آئیں گی کہ اس کا 1/6 اس کو ملا، 2/3 اس کو ملا، 1/3 اس کو ملا ہے، 1/8، 1/4، 1/2، تو اگر اس طرح آئے گا پوری جائیداد کا اتنا حصہ نکالنا پڑے گا، یا آپ کو یہ بتایا جائے کہ میت کے ورثہ فلاں فلاں، ایک کو 1/8 ملا، ایک کو 1/3 ملا، یا 1/6 ملا ہے، تو کتنا حصہ اس کی جائیداد کا کتنا حصہ خرچ ہو گیا اور کتنا حصہ باقی ہے۔ اگر یہ آپ کو بتایا جائے گا اور اگر آپ کو اس کا حساب نہیں آتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر پاؤ گے کہ کتنا حصہ خرچ ہوا اور کتنا باقی ہے نا جی آفاق؟ تو اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کو تم لوگ سیکھ لو گے اور جان لو گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب بھائی اتنا ہی تو کہہ سکتا ہوں، یا بیٹھ کر کے تو ریاضی تو پڑھاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بٹے کا حساب، کسروں کا حساب جاننے کے لیے بس اگر آپ کو مضاعف مشترک بسیط آتا ہے، یعنی LCM جس کو بولتے ہیں، لگھتم، ہے نا، تو تقریباً اسی سے پورا کام چل جاتا ہے جوڑ اور گھٹاؤ کے لیے، اور ضرب اور تقسیم میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جوڑ اور گھٹاؤ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے پورا کام چل جاتا ہے۔ اس کو جاننا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے۔ ہاں جی اسماعیل لائن پہ ہو؟ اچھا، اور باقی لوگ جو لائن پہ ہیں وہ سب دھیان رکھیں اس بات۔ ہاں بہرحال جو لوگ بھی لائن پہ ہوں گے وہ سب یہ جان لیں، یا جو لوگ نہیں بھی ان کو بتا دو گے کہ بغیر کسروں کا حساب جانے ہوئے فرائض پڑھنا بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ خالی میں ایسے بتاؤں گا اور جوڑ کر کے گھٹا کر کے بتاؤں گا، آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ حالانکہ ہے یہ بہت آسان، فن فرائض سے آسان اور کوئی فن ہے ہی نہیں، بہت آسان ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن وہی میں نے کہا نا آپ لوگوں کو کچھ بنیادی باتیں جاننی ضروری ہے، بنیادی باتیں جاننی ضروری ہے۔ اگر مان لیجیے میں کہوں کہ 2/3 میں 1/4 سے بھاگ دو، تقسیم کرو، تو اسے تو آپ کو آنا چاہیے، ہے نا؟ یا 2/3 میں 1/4 جوڑو، یا 1/4 اور 1/6 اگر کسی کی جائیداد میں سے خرچہ ہو گیا تو اس کی جائیداد میں اب کتنا باقی بچا ہے۔ تو یہ سب موٹی موٹی چیزیں جو حساب ہیں، اسے آپ کو آنا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے اور لگا لینا چاہیے، بہت جلدی سے اسے کر لینا چاہیے، دیر کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابھی دیر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم آ تو جائے یار جواب، صحیح جواب۔ دیری سے اور جلدی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی کوئی ایک لڑکا 2 منٹ میں جواب لاتا ہے، کوئی 4 منٹ میں لائے، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، بہرحال صحیح لائے، اس کو طریقہ معلوم ہو، ہے نا؟ یہ نہیں کہ بالکل جہل بسیط ہے، یہ سنا ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ جہل بسیط کس طرح جانتے ہو نا؟ جہل بسیط، جہل مرکب، ہاں، تو کسی طرح کا جہل نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم ہونا چاہیے، یقین۔ اب چلو ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ تو کر لیں گے میں امید کرتا ہوں، اور جو لوگ نہیں سیکھ پائے ہیں اب تک وہ اب 1-2 دن میں سیکھ لیں گے، 2-4 دن میں سیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، 2-4-6 دن لگیں گے۔ اب اگر میں یہاں سے بتا رہا ہوں کہ اگر مان لیجئے سبھی میت کی جائیداد ہے اور اس میں سے اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال دیا گیا، قرضہ جو اس کے مال کے تعلق سے ہے وہ نکال دیا گیا، اور جو میت کے ذمہ قرضہ تھا وہ نکال دیا گیا، میت کی وصیت ثلث مال سے نافذ کر دی گئی۔ اب اس کے بعد ہے میت کے ورثہ کا حصہ۔ تو میت کے ورثہ میں نے بتایا تھا اصحاب الفرائض بھی ہوتے ہیں، اسبا نسبی بھی ہوتے ہیں، اسبا سببی بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، سب کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کس کو پہلے دیا جائے، یا بندر بانٹ جو پہلے جائے وہ پورا لے کے بھاگ جائے، اس طرح تو ہوگا نہیں، ظاہر ہے نا؟ اس کی ایک ترتیب ہوگی اور اس کی ایک ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟
کہ پہلے کس کو دیا جائے گا، ان کو دینے کے بعد جو باقی بچے اسے دیا جائے گا، پھر کس کو دیا جائے گا، پھر کس کو دیا جائے گا، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو اور کوئی پریشانی مال کی تقسیم میں نہ ہو، کیونکہ مال کی تقسیم میں بڑی پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے نا۔ اگر شریعت نے اس طرح کا کوئی ترتیب نہ بنایا ہوتا، کوئی سسٹم نہ بنایا ہوتا تو طاقتور ہی پورا مال ہڑپ کر جاتا ہے نا۔ یہاں تو پورا سسٹم بننے کے باوجود بھی طاقتور پورا مال ہڑپ کر جاتا ہے، پورا سسٹم موجود ہے اور اس کے لیے اتنی سخت وعیدیں ہیں، ہے نا۔ جہنم جیسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس کو جہنم میں عذاب مہین سے دوچار کیا جائے گا وہ، تو تب تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو کہ اگر اس کا کوئی سسٹم نہ بنا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ ہر جائیداد کی تقسیم میں قتل ضرور ہوتا، کیا خیال ہے؟ ہاں، اب اس کو کس ترتیب سے تقسیم کیا جائے گا تو شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میں ذرا ابھی پہلے شافعیہ کی ترتیب لکھا ہوں یا حنابلہ کی؟ چلو میں دونوں کی لکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی لکھاتا ہوں اور دونوں کی لکھانے سے پہلے اچھا میں لکھا دوں نام اور اس کے بعد اس کی تشریح کر دوں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لکھو، بعد نفاذ الوصیہ یقسم الباقی علی الترتیب الآتی عند الاحناف۔ بعد نفاذ الوصیہ، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد ہی تو اس کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعد نفاذ الوصیہ یقسم الباقی علی الترتیب الآتی عند الاحناف۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یقسم الباقی، باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ یقسم الباقی بالترتیب الآتی، عند الاحناف لکھ لو، احناف، کیونکہ آپ ایک کتاب سراجی ہے نا، علامہ سراج الدین سجاوندی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب سراجی، سراج کا نام بہت سنا ہوگا، السراجی فی فن الفرائض ہے نا، ایک وہ کتاب اسکولوں میں داخل نصاب ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھو گے تو فقہ حنفی پہ ہے تو اسی ترتیب سے وہ چیزیں ملیں گی، لیکن اور کچھ کتابیں جیسے جس سے میں پڑھا رہا ہوں وہ عبدالصمد الکاتب کی کتاب ہے کتاب الفرائض، تو اس میں شافعیہ کی ترتیب دی ہوئی ہے، اس میں دوسری ترتیب ملے گی آپ کو۔ تو بہرحال جو ترتیب ہیں، ترتیبیں اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو چلو پہلے اس کو ترتیب کو لکھ لو، اس کے بعد میں اس پر بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 لکھو، یبدأ باصحاب الفرائض، سب سے پہلے کس سے شروعات کیا جائے گا؟ ہاں نمبر 1 لکھو اصحاب الفرائض، پہلے نمبر پر اصحاب الفرائض کو دیا جائے۔ وارثین تو سب ہوتے ہیں، اصحاب الفرائض بھی وارث ہیں اور اسبہ بھی وارث ہیں۔ ہاں نمبر 1 اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کو بریکٹ میں لکھ لو اس کی تشریح پر، هم الذین لهم سہام مقدرہ فی کتاب اللہ، هم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کتاب اللہ میں حصہ مقرر ہے۔ اب حصے 6 طرح کے ہوتے ہیں، اسے میں اگلی بحث سے بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے اس کو ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کس کو دیا جائے گا؟ اصحاب الفرائض۔ اچھا اس کے بعد عصبہ، تو عصبہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، سن لو۔ ایک ہوتا ہے جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ سب جو عصبات ہیں یہ عصبہ نسبی ہوتے ہیں، یہ آدمی کے نسب میں شامل ہوتے ہیں، ان کو عصبہ نسبی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اصطلاح میں آپ لوگ کئی کتابیں پڑھیں گے تو اس کو لگے گا العصبۃ من جہت النسب، العصبۃ من جہت النسب ایسا ملے گا، یا عصبہ نسبی بولتے، بات ایک ہی جی، تھوڑا تعبیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے عصبہ سببی، جیسے مان لیجئے اگر کسی کے کوئی مطلب جو ہے غلام ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا مالک اس کا عصبہ ہوگا جو جس نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اس کے مالک اس کے نسب میں سے نہیں ہے، بلکہ کسی سبب آزاد کرنے کے سبب کی وجہ سے، آزاد کرنے کی وجہ کی وجہ سے اس کو عصبہ بنایا گیا ہے، تو وہ جو مالک ہوتا ہے، مالک کا مطلب جس نے آزاد کیا ہے، اس کو عصبہ سببی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یا عصبہ من جہت السبب، عصبہ من جہت السبب ایسا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے کس کو حصہ دیا جائے گا؟ اس کے بعد نمبر 2 ڈال کر لکھو العصبۃ من جہت النسب، العصبۃ من جہت النسب، اس کے بریکٹ میں آپ عصبہ نسبی بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ عصبہ نسبی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، اس کو شارٹ میں بولیں گے عصبہ نسبی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 لکھو العصبۃ من جہت السبب، اس کو عصبہ سببی بھی بولتے ہیں۔ یا اس کے آگے بھی لکھو مولا العتاقہ، بھی کسی کتاب میں لکھا ہوا مل سکتا ہے۔ مولا العتاقہ کا مطلب آزادی کا مالک، یعنی جس نے، مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی آزادی، کیا نام ہے، مالک بھی تو ہوتا ہے، اور عتاقہ کے معنی آزادی، یعنی جس نے آزاد کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس تیسرے نمبر کا کہیں نام لکھے گا ملا ہوا العصبہ من جہت السبب، کہیں ملے گا عصبہ سببی، کہیں ملے گا مولا العتاقہ، یہ سب ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا، کوئی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے کبھی کبھی کئی نام ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے مان لیجیے مندوب ہے، تو آپ لوگوں نے غالباً پڑھا ہوگا کہ مندوب کہیں بولتے ہیں، کبھی اس کو مستحب بولتے ہیں، مستحب بھی تو وہی ہے، مستحب بولا جاتا ہے، کبھی سنت بولتے ہیں، کبھی نفل بول دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ سب ایک ہی چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نام سے۔ تو یہ ہے، کتنا ہو گیا؟ نمبر 3 لکھا دیا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ لکھو عصبۃ مولا العتاقہ، اگر وہ نہیں ہے تو مولا العتاقہ کا مطلب مالک، سید، اس کے عصبہ یہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد لکھو الرد علی ذوی الفروج النسبیہ، ذوی الفروج پر رد کیا جائے گا باقی بچا ہوا مال، اگر یہ بھی نہیں ہے تو بقدر حقوقہم، رد، یہ سب کیا، الرد علی اصحاب الفرائض، ایسا لکھو الرد علی اصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض پر مال رد کر دیا جائے گا، یعنی جتنا بچا ہوا مال ہے اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ سب میں جب مسئلہ لکھاؤں گا تب، جیسے مان لیجئے اصحاب الفرائض کو آپ نے دیا، کچھ مال بچ گیا ہے نا، بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا مال خرچ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مال بچ جائے، تو اگر نہ عصبہ نسبی ہیں، نہ عصبہ سببی ہیں، اور نہ مولا العتاقہ ہے، نہ عصبۃ مولا العتاقہ، کچھ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر وہ بچا ہوا مال انہی اصحاب الفرائض پر واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بقدر حقوقہم، کیسے واپس کیا جائے گا؟ برابر نہیں، جس حساب سے ان کا حصہ ہے اسی حصے کے حساب سے ان کو واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک؟ جیسے مان لو اصحاب الفرائض میں سے کسی کو ملتا ہے 2 روپیہ اور کسی کو ملتا ہے 4 روپیہ، تو اب جب بچا ہوا مال واپس کیا جائے گا تو 2:1 کے ریشیو سے واپس کیا جائے گا،
یہ نہیں کہ برابر واپس کیا جائے گا. جس کو 2 ملا ہے اس کو کم، اور جس کو 4 ملا ہے اس کو اس کا ڈبل ملے گا، واپس کیا جائے گا. پھر لکھو ذوی الارحام ثم ذوی الارحام. ذوی الارحام 6 نمبر پہ ذوی الارحام کے معنی ہوتے ہیں رشتہ دار، یعنی ایسے رشتہ دار جو نہ تو اصحاب الفرائض میں آتے ہیں نہ اسبہ میں آتے ہیں، یعنی جن کا حصہ اس جائیداد میں نہیں ہے، جو وارث نہیں ہے، جن کا حصہ نہیں ہے اس جائیداد میں، ان کو ذوی الارحام بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلو میں نمبر 6 تک اور لکھا دوں، پورا لکھا دوں 10. نمبر 7 لکھا کر کے کل میں سنوں گا، اس کو تم لوگ جو ہے زبانی یاد کر کے سناؤ، ترتیب، کیونکہ ترتیب ضروری ہے. پھر لکھو نمبر 7 پہ مولا الموالات. نمبر 7 پہ لکھو مولا الموالات، موالات کا مالک. موالات بولتے ہیں بھائی چارہ. جیسے مان لیجیے وارث نہیں ہے لیکن کسی آدمی، جو میری بات سن رہے ہو، کوئی آدمی ہے اس نے کسی غیر سے، کسی سے دوستی کر لی، بھائی چارہ قائم کر لیا، اور کہا دیکھو ایسا ہے اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو تم اس قتل کی دیت دینا اور میری تمام ذمہ داری تم سنبھالنا، اور اگر میں مر جاؤں گا تو تم میرے وارث ہو جانا. اگر ایسی دوستی کر لی کسی سے کہ میری دیت دینا، میری ذمہ داری سنبھالنا، میں بیمار ہو جاؤں تو میرا علاج کرانا، میری ہر پریشانی میں تم کام آنا، اور تم میری جائیداد کے تم وارث بن جاؤ گے، تو اگر اوپر کے اس کے ورثہ نہیں ہے جو میں نے ترتیب لکھائی ہے، تو جس سے اس نے بھائی چارہ قائم کیا ہے اس کو اس کی جائیداد دی جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو مولا الموالات بولتے ہیں، یعنی بھائی چارہ کا مالک، جس سے بھائی چارہ کیا گیا ہے وہ شخص. ابھی 7 میں لکھا رہا ہوں اور اس کے بعد 3 کل لکھا دوں گا، پھر 10 کو آپ لوگ ٹھیک سے یہ پہلے 7 ترتیب وار یاد کر لیجئے گا. ٹھیک؟ ہاں اصل میں ایک اس میں ہے، اس کو تفصیل طلب ہے، اس کو سمجھانا ہے. 1 2 3 اور باقی بچے ہوئے ہیں. تو پھر یہ والا کل انشاءاللہ احناف والا لکھاؤں گا، اور اس کے بعد شافعیہ والا لکھاؤں گا، اور پھر اور چیزیں آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.